اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا، کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی تبلیغ کا ذکر فرمایا، اور اب حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی تبلیغ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عاد کی طرف، یہ عاد ایک قوم کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کا نام عاد تھا، تو اس کے نام سے اس کی رعایا بھی تھی عاد، تب سے یہ نام پڑ گیا عاد۔ یا پھر یہ ہے کہ عاد ایک شخص کا نام تھا، اس کی اولاد کو بھی عاد کہا جاتا تھا، تب سے یہ جو ہے اس کا نام عاد پڑا ہے۔ یہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے 100 سال کے بعد پیدا ہوئی، وجود میں آئی، اور یہ قوم جو ہے یمن کے علاقے اور عمان کا جو علاقہ ہے ان دونوں کے درمیان ایک جگہ پڑتی ہے احقاف، یہاں پہ یہ قوم جو ہے آباد تھی۔ تو اسی قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ فرماتا ہے اور عاد کی طرف ان کے برادری سے، اخاہم ان کے اخ میں سے، ہود کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ اخ کا لفظ استعمال فرمایا۔ اخ کے معنی آتے ہیں بھائی کے، اخ کے کئی معنی آتے ہیں، نسبی بھائی یعنی سگا بھائی، قومی بھائی یعنی ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں، جس قوم میں رہتے ہیں وہ بھائی، یا پھر رشتہ داری بھائی، یا پھر ہم مذہب بھائی، یا پھر ہم جنس بھائی، یعنی ہر انسان ایک دوسرے کا جنسی اعتبار سے بھائی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے برادری میں سے، ان کے اخ میں سے ہود کو بھیجا۔ تو یہاں پہ مذہبی اخ مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو آپ کے قوم میں سے کسی نے ایمان قبول ہی نہیں کیا تھا، تو یہ مذہبی اخ یعنی مذہبی بھائی ابھی نہیں ہو سکتے۔ اور یوں بھی نہیں ہو سکتے کہ ایک امتی اپنے نبی کو کبھی بھائی نہیں کہہ سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور جو امتی اپنے نبی کو بھائی کہے گا تو پھر وہ امتی نہیں رہے گا، بلکہ وہ امت سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ آج کل کچھ لوگوں نے جو ہے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے بھائی کی طرح ہے، بڑے بھائی کی طرح ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو اس طریقے سے کہنے سے انسان جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے عاد کی طرف، قوم عاد کی طرف فرشتے کو نہیں بھیجا، جنات کو نہیں بھیجا، بلکہ انہی میں سے ایک کو بھیجا۔ اور وہ ایسا انسان تھا، ایسے وہ بشر تھے کہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے، بشر تھے اور انہی کے قوم میں سے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قوم عاد میں سے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 800 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ 800 سال کے بعد آپ جو ہے معرض وجود میں آئے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، اور آپ کی عمر شریف 464 سال کی تھی، 464 سال کی تھی۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کی طرف ان کے برادری سے ہود کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم. نرمی سے حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے درمیان تبلیغ فرمائی، کیونکہ وہ آپ کی قوم تھی، آپ ان کو جانتے تھے، پہچانتے تھے. حضرت انبیاء اکرام علیہم السلام اپنی تبلیغ کی ابتدا پہلے نرمی سے کرتے ہیں، مہربانی سے کرتے ہیں، لطف سے کرتے ہیں. تو ایسے ہی آپ نے خطاب کیا اے میری قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو. اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا نام ذاتی نام ہے، اس وقت بھی رب تبارک و تعالیٰ کا یہی نام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ. یا پھر یہ ہے کہ اس وقت اور نام تھا، لیکن جب عربی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو، اس کلام کو بیان فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی جگہ اللہ کلمے کا استعمال فرمایا. اللہ نے فرماتا ہے کہ ہود نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. عبادت سے مراد دلی عبادت اور عملی عبادت دونوں مراد ہے. یعنی دل سے اللہ کے وجود کو، اللہ کی معبودیت کو تسلیم کرو، اور عمل سے تسلیم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرو. دل سے بھی اور عمل سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. ایک ہوتا ہے عبادت، ایک ہوتا ہے اطاعت، اور ایک ہوتا ہے اتباع. یہ تین چیزیں ہوتی ہے، تینوں کے مطلب اور تینوں کے معنی الگ الگ ہے. عبادت یہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. اتباع صرف اللہ کے نبی کی ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی اتباع نہیں ہو سکتی. اتباع کہتے ہیں کسی کے قدم بقدم چلنا، اس طریقے سے چلنا کہ آنکھیں بند کر کے وہ جو کہے اس کو مان لینا، اس کے مطابق چلنا. اور یہ چیز صرف نبی کے حکم میں پائی جاتی ہے. اطاعت، فرما برداری، یہ ہر کسی کی ہو سکتی ہے. بادشاہ اسلام کی ہو سکتی ہے، والدین کی ہو سکتی ہے، پیر صاحب کی ہو سکتی ہے، اور بھائیوں کی ہو سکتی ہے، بزرگوں کی ہو سکتی ہے. اطاعت یعنی فرما برداری سب کی ہو سکتی ہے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں ہے؟ یعنی حضرت ہود علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہوا تھا. یعنی طوفان آیا تھا، اور طوفان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کو، کافروں کو ہلاک فرما دیا تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میری قوم کیا تم کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا، کہ ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے طوفان کی شکل میں عذاب بھیج کے ان کو ہلاک کر دیا. تم ڈرو، یہ واقعہ بہت مشہور تھا، ان کو بھی معلوم تھا. تو حضرت ہود علیہ السلام اسی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری قوم اس واقعے کو یاد کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا رحمۃ.